الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین صلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما محبت نہ درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک انجنے میں جوانوں درود شریف محبت نہ پڑھنا ہے جنہوں درود پڑھنا ہوتا ہے نا وہ پڑھے جڑا نہیں پڑھ سکتا یا اللہ انہوں توفیق دے جنہوں زبان ملی ہے وہ کنجوسی نہ کرے یہ میرا نام نہیں لینا علامہ مولانا محمد عمران صاحب دا نام نہیں لینا کسی کینڈیڈیٹ دا نام نہیں لینا یہ او دا نام لینا ہے جدے نام نو لویے رب عزت آندے تاج عطا فرما دیتا میرے حضرت استاذ گرامی امیر المجاہدین نبر اللہ مرقدہ آپ فرماندے سن نوکر بندے دا پتر ہوئے نا تے مالک کانڈ نہیں لگن دیں دے تے جے تساں بندے دے پتران دی طرح نوکری کی تھی تے مالک یہ نہیں ویکھن لگے بندے تھوڑے بیٹھے یہ نہیں ویکھن لگے کہ رات دا ٹائم کی ہے یہ نہیں ویکھن لگے گرمی ہے یا سردی ہے یہ نہیں ویکھن لگے کہ ماحول کیسا ہے بس انہیں یہ ویکھنا ہے کہ نام کدھا لیا جا رہا ہے جنہوں نام لین لگے ہیں شرم محسوس ہوئے وہ نہ نام لگے تے جڑا فخر محسوس کرے یا اللہ وہ سمیں تے مصطفیٰ کریم دے روزے دے انہوں زیارت نصیب ہو جائے محبت نہ درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اسی ذوق شوق نال سمجھ آوے تو چند جملے میرے نال مل کے پڑھنا
تاکہ سب دی حاضری ہوئے اور اسی سارے سرکار دے ثنا خان بن جائے۔ اور اگر سمجھ نہ آوے تو یہ سمجھنا کہ جملہ نبی پاک علیہ السلام دی شانچ بولیا گیا، تو سب بولن والے وال نہیں ویکھنا، جدی شان وچ بولیا گیا اس محبوب وال ویکھنا میں، تے سن کے سینے دا زور لا کے چہرے تے چمک لیا کے زبان تے سبحان اللہ دی صدا آ جائے۔ بندے تھوڑے نہیں ویکھنے، یہ نہیں ویکھنا کہ بندے ہزاراں ہون تے تاں گل بن دیجئے۔ میں نہ سرکار دی بارگاہ وچ دو چار گھنٹیاں دا خطاب نہیں، ایک جملہ بھی قبول ہو جائے تو وہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اساں ہزاراں دا اجتماع نہیں دیکھنا، اساں یہ دیکھنا ہے کہ جڑے بیٹھے نے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، سمجھو جڑے بیٹھے نے وہ بیٹھے تے سچے سچے بیٹھے نے نا، جنہاں دے دل اندر مصطفیٰ دا پیار ہے، جنہاں دے دل اندر مصطفیٰ دی محبت ہے، او بولن سبحان اللہ۔ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں۔ آؤ عشاق سے کہہ دو، آؤ عشاق سے کہہ دو کہ چلیں سوئے حرم، آؤ عشاق سے کہہ دو کہ چلیں سوئے حرم، کیوں کہ عشق کے سجدے مدینے میں ادا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، اور یاد کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں جو دل سے میرے آقا کو، یاد کر لیتے ہیں جو دل سے میرے آقا کو، طیبہ والے اسے طیبہ میں بلا لیتے ہیں، طیبہ والے اسے طیبہ میں بلا لیتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں۔ اور مدینے لوگ جاندے نے، مکے جاندے نے، اپنے اوقات دے مطابق منگدے نے، جتنی کچھ دی سوچ ہے دے مطابق منگدہ ہے، مگر صدقے جامع اس دروازے تو جس دروازے تو خالی کوئی نہیں ہوتا، سمجھ آئیے تے پھر بولو،
کوئی ایک ہفتہ رہندا ہے، کوئی 2 ہفتے، کوئی مہینہ، کوئی 4 مہینے، کوئی سال، 2 سال، 4 سال۔ جدوں واپسی آندا ہے نا تے آخری سلام سرکار دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے تے رون لگ پیندا ہے، اکھاں وچ آنسو آ جاندے۔ میں بھی گیا کئی مرتبہ، علامہ صاحب بھی گئے نا۔ اللہ اج دی اس پاکیزہ بزم دا صدقہ سارے نو سرکار دے روزے دی بار بار اور با ادب حاضری عطا فرمائے۔ وجہ کی ہے؟ بندہ جاندہ ہے، ہفتہ کو رہندہ ہے، 2 ہفتے رہندہ ہے، آخر واپس آنے سو جدو واپس آن لگتا ہے نا تو سرکار دے روزے وال ویندا ہے تے اکھاں وچ آنسو آ جاندے ہیں۔ کہندے نے میں سرکار دا روزہ چھڑ کے واپس جا رہے ہیں، تڑپدا ہے، دل دی چاہت، تمنا، آرزو، اے ہفتے 2 ہفتے دے وچ اندا پیار۔ میں پوچھنا چاہنا جے میں تے تسی مدینہ منورہ 1 ہفتہ رہ کے واپسی آویے تے اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے، تے جڑا مدینے دیاں گلیاں وچ کھیڈیا وہ امام حسین جدو ٹرے ہون گے اودا نظارہ کی ہوئے گا، وہ منظر کی ہوئے گا۔ مگر شاعر نے ترجمہ کیتا ہے کہ جس وقت سرکار دے غلام سرکار دی بارگاہ وچ سلام عرض کر کے تے واپس آندے نے تے حالات کیسے، اور پھر بڑے بڑے بادشاہاں دے دروازیاں تے جاندے نے، بڑے بڑے شہنشاہاں دے دروازیاں تے جا کے منگدے نے، پر جیڑی خیرات در مصطفیٰ تو مل دی وہ کدھروں نہیں مل دی۔ حاتم تائی بڑا بڑا سکے سی نا، او دی سخاوت دے بڑے چرچے سا۔ کسے کہ حاتم تائی اتنا کو سخی سی کہ او دے محل دے 12 10 14 20 50 جنہیں بھی دروازے سن، ایک سائل آکے ایک دروازے منگدہ سی نا تے خیرات مل دی سی، او سائل دوسرے دروازے تو آکے منگدہ سی۔ حاتم تائی نے کدی یہ نہیں پوچھا سی او اس دروازے چل جائے، حتیٰ کہ سارے دروازے میں جو آکے منگدہ سی۔ حاتم تائی نے کدی یہ نہیں سی کیا ادھروں لے کے جو آئے ہیں ہر دروازے میں جو خیرات دیندہ سی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے ذکر ہویا نا کہ حاتم تائی بڑا سخی سی، او دی سخاوت دے بڑے چرچے سن، ہر دروازے میں جو منگن والا لے کے جاندہ سی تے خالی نہیں جاندہ سی۔ 100 دروازہ ہے تے 100 ہی جو منگیا سو، 10 ہے تے 10 میں جو منگیا ہے، 20 ہے تے 20 میں جو منگیا ہے تے خالی نہیں آیا۔ امام حسین مسکرا پہ جی تو انہوں میں مسکران دی سمجھ ہوئے تے بولو خضرہ، آپ مسکرائے۔ آپ نے فرمایا حاتم تائی دی سخاوت دے چرچے کرن والیا، او دے محل دے تے 12 15 20 50 100 دروازہ سی تے ہر دروازے وچوں منگدا ہے تے خالی نہیں آوندا۔ میرے محبوب میرے نانے دی قصر نبوت دا ایک کوئی دروازہ سی، جن نے ایک بارہ مانگ لیا زندگی بھر منگن دی لوڑ نہیں پئی، ایڈا وڈا تے اتنا سخی دروازہ ہے۔ بخاری میں حدیث ہے نا اجود الناس بالخیر، کائنات سب تو سخی دروازہ ہے تے مصطفیٰ دا دروازہ ہے۔ ایڈا ترجمہ کیتا ہے شاید، مانگنے والو چلو ان کے در اقدس پر، مانگنے والو چلو ان کے در اقدس پر، ان کے دربار پہ سلطان بھی گدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو میرے آقا
کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں۔ نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، عشاقان مصطفیٰ، رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، امام الانبیاء، شب اسرا دے دولہ، خدا دی خدائی دے واحد مختار رسول، میرے اور تواڈے جانو ایمان دے مالک و وارث رسول جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس و انور اندر ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن دے بعد اج دا یہ حسین پروگرام جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں، اللہ تعالیٰ دے محبوب بندیاں دے عرس دی تقریب بھی حاضر ہاں۔ حضرت میاں نہالہ رحمت اللہ علیہ، حضرت میاں گرجا رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر میاں اللہ دتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ انہا محبوبان دی قبران تے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے۔ حضرت قبلہ پیر میاں عرفان اللہ صاحب، عرفان اللہ دتا صاحب، پیر میاں مظہر مقصود صاحب اور اہل سنت و جماعت دے عظیم عالم دین، خطیب ملت، استاد العلماء، بلکہ میں انہیں بھی کہا مناظر اسلام، اللہ اس نوجوان عالم دین نو دنیا دے اندر بھی عزت عطا فرمائے، آخرت بھی عزت عطا فرمائے۔ ساری جماعت دے بہترین عالم بھی نے، بہترین مدرس بھی نے، بہترین استاذ بھی نے، اور مصطفیٰ کریم دی عزت دے پہرے دار بھی نے، عقیدے دے ترجمان بھی نے۔ ہلے کل ایک مناظرہ کر کے وابیاں نو کٹیا نے، میں کہ راہ چاہوں دستہ آسان پیا، کاش کدی مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ ظاہری زندگی دے وچ حیات ہوں دے تو بلا کے آندے مولانا عمران آج دل راضی کر دیتے۔ اللہ انہوں اور عزت عطا فرمائے۔ اسٹیج تے جلوہ گر نے ناظم تعلیمات جامعہ غوثیہ نوریہ لیاقت چوک سبززار لاہور، آپ اس خوبصورت بزم دی زینت نے اللہ انہ دے علم عمل عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ تو ساں اوڑی آمین آکے کیوں رشتہ دار جیتا اوڑی کیوں آکے جے آمین؟ وہ اللہ دے بندے وہ کسے واسطے بندہ دعا منگے رب قبول کردہ وے، وہ توڑے واسطے منگے توڑے واسطے قبول ہو جائے۔ آکو آمین۔ یا اللہ جنہ اچھی آمین آکے انہ دے بچیاں نوی عالم بنائیں۔ یا اللہ جنہ دے کول نہیں رب انہوں نے بچے دے بھی، تو جنہ دے شادیاں نہیں ہوئیں یا اللہ انہوں نے شادیاں نہیں بھی تو ہاں جی اینج دی بھی دعا سے اینج دی بھی کوئی نہیں جو مولوی منگدا، سمجھ آئی نا گل؟ استاد القرآ علامہ قاری اجاز حسین قادری صاحب دامت برکاتم العالی جان نے بڑی خوبصورت تلاوت فرمائی۔ اللہ انہ دی زبان علم عمل عمر اندر برکت عطا فرمائے۔ میں تو انہوں تے مبارک بات دیواں ہی دیواں، پر علامہ صاحب نے مبارک اس بات دی دیواں کہ انہاں پتر نو تیار کر کے ایک حدیث توڑے سامنے اس سنائیے۔ سمجھ آئی نا گل؟ تے انج دے کام جڑا کر لوے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عبداً سمعا مقالاتی، میرے اور توڑے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جن نے میری ایک حدیث سنی
یا پڑھی تے انہوں یاد کیتا، انہوں یاد کر لیا، انہوں پڑھ لیا، مصطفیٰ کریم فرماندے نے میں اس ایک حدیث دی برکت دے نالوں دی شفاعت کرا چھڑا گا۔ تے میں بڑا خوش ہویا، ایک تے بچہ قرآن دا حافظ بھی ہے، اگے ہن درس نظامی وچ بھی ہے، سمجھو نا، بوٹا ایک ہی لگدا وے تے پھڑ پھر او دے لگ دے، سمجھو نا۔ اللہ تعالیٰ اس ایک بوٹے دے اتے جڑے پھل لگنے نے، اگر مزید پھڑا نو رب توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس درگاہ نو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزتاں دا پہرے دار بنائے۔ میں تواڈے سامنے قرآن کریم وچوں سورہ فاتحہ دی ایک آیت پڑھی ہے جڑی بڑی مشہور ہے، ایاکا نعبد و ایاکا، پڑھو یہ عمران خان نو بھی ہوندی تو ان کو نہیں ہوندی، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ او پاویں ترجمہ جویں دا بھی کردا ہے، اساں تے ترجمہ اسلام والا ہی کرنا ہے نا۔ ایاکا نعبد، سادہ جے دا ترجمہ اے وے، صرفی نبی دے بابے بیٹھے نا کول کہ جنہ جناب صرف بھی پڑھا کے تے وچوں سیگے کڈ کے دینے نے کہ سیگا کیڑا بندا ہے، ایدی ضمیر کیڑی ہے، ایدے تے زبر کیوں آئیے، ایدے تے زیر کیوں آئیے، شد کیوں آئیے، اے لڑائی کرنا انہاں دا کام ہے۔ میں تانوں سیدھیاں سیدھیاں گلاں سنانیاں نے۔ ایاکا نعبد، اللہ تعالیٰ دے محبوب دے غلاموں، ایدہ سادہ جہاں ترجمہ ہے وے کہ یا اللہ اسی خالصتاً تیری عبادت کرنے ہیں۔ بولو کی دی عبادت کرنے ہیں؟ جڑا کردہ ہے وہ بولے کی دی عبادت کرنے ہیں؟ اللہ دی عبادت، بولو کی دی کرنے ہیں؟ یا اللہ اسی خالصتاً تیری عبادت کرنے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور ایدہ معنی ہے یا اللہ اسی خالصتاً تیرے کوئی مدد مانگنے ہیں۔ عبادت کی کرنے ہیں؟ جڑا کردہ اونچی بولے، ہولی بولے ہو، کی دی عبادت کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مدد کرے کولو منگنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ ہون ویکو تسی ایتھے آ کے بیٹھے ہو، عرس دی تقریب ہے، حضرت میاں صوفی محمد اللہ دتا صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دا بھی عرس ہے، حضرت میاں نے اللہ رحمت اللہ علیہ دا بھی عرس ہے، تسی اسی سارے لڑکے آ کے بہ گئے ہیں۔ عزیزم حافظ محمد انس یہ دس رہا سی نا کہ حضرت پیر مراد علی شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ انہاں دی پھوک دا اثر ہے، انہاں دی دعا دا اثر ہے، تے انہاں دعاواں دے وچ بڑا اثر ہے۔ احمد اقبال نے جاندہ، اے شان کریمی تو مجھے مایوس نہ کرنا، اے شان کریمی تو مجھے مایوس نہ کرنا، تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے۔ سمجھ آئی گل؟ ایک بات تے غور کرو، میں دونوں چیزاں جناب دے سامنے رکھیاں نے کہ عبادت کے لیے کرنے ہیں اللہ تعالیٰ دی، مدد کے لیے کلو منگنے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ ہن تسی آکھو کہ یا غوث اعظم المدد، داتا صاحب بولو المدد، یا علی ہولی بولو، وہ یار جواب میں دینا تو ساتھ نہیں دینا، کوئی اجد آگے تے کوٹ لین گے، سمجھ آئی گل؟ یا علی جنہوں ہوندے جنہوں مدد پہنچ دیو بولے یا علی المدد، یا غوث اعظم، یا بابا فرید، یا اللہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری۔ تو اسی آکھو کہ مولی جی کیڑے کھاتے لگ گئے ہو، کیڑے کام میں پہ گئے ہو؟ نالے جو ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، بے خالصتاً یا اللہ عبادت بھی تیری کرنے ہیں اور خالصتاً یا اللہ مدد بھی تیرے کو منگنے ہیں۔ میں کہہ دے کوئی شک نہیں، اگر پھر داتا صاحب نو بھی المدد آنا ہے، بابا فرید نو بھی المدد آخنا ہے، میاں شیر محمد شرک پوری نو بھی المدد آخنا ہے، غوث اعظم نو بھی المدد آخنا ہے، تے نالی
غوث اعظم تو حضرت علی پاک نو بھی المدد آنا ہے، تو کردہ کی ہے؟ میں کہ اسے واسطے تے میں آکھیا سی جے 4 کتاباں پڑھ جاندوں تے تینوں سمجھ آ جاندے، سمجھ آئی نا گل؟ جے 4 کتاباں پڑھ جاندوں تے تینوں سمجھ آ جاندی، تو کی سمجھے کیسٹ والا مولوی بیٹھا ہے؟ میں امیر المجاہدین دا شاگرد مولوی بیٹھا تیرے سامنے، واہ 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 سبحان اللہ۔ اے دیکھو نا استاد فرماندے سن مالکاں دے نعرے بجن نا تے نوکراں دا آپ ہی نام آ جاندا ہے۔ میرے استاداں دا نام آیا تے میرا نام آپ ہی بیچ آ گیا، سمجھ آئی گل؟ ذرا غور کرنا، اے علماء جان دیں، میں علماء دی زبان ایک بات عرض کرنا چاہنا۔ مولانا عمران صاحب استاد نے ساڈے ادارے دے ناظم تعلیمات نے، ناظم تعلیمات انہوں آندے نے جڑا ہیڈ ماسٹر ہوگئے، سکول ہے ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے نا، ہوں تو تمہیں سمجھ آ گئی ہے نا، یہ ہیڈ ماسٹر نے ساڈے چھٹی رہنی ہوئے تو انہوں نے آکھے دا جناب چھٹی دیا جیسا 2 دن جانا کدھر ہے، سمجھ آئی نا گل؟ میں بھی اتنے پڑھانا جتھے ہیڈ ماسٹر نے تے جو ناظم تعلیمات نے، میں بھی 2 سبق پڑھا چڑھنا وا، سمجھ آئی؟ مگر غور کرنا اس بات ہوتے سمجھنا جیڑا انہاں دا شاگرد ہے وہ یقیناً اپنے استاد دا نام لوے دا، اگوں اپنے استاد دا نام دسن گے۔ میں تو اڑے سامنے دسے بھی میں حضرت امیر المجاہدین دا شاگرد ہاں۔ حضرت امیر المجاہدین شاگرد نے حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب دے، حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ شاگرد نے حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ شاگرد نے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی رحمت اللہ علیہ دے، حضرت علامہ غلام رسول رضوی رحمت اللہ علیہ شاگرد نے حضرت محدث اعظم پاکستان ابو الفضل مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ دے، اور حضرت ابو الفضل مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ شاگرد نے حضرت اعلیٰ فاضل بریلوی امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ آخر کوئی کسی دا ہوئے تو انہوں دے نام لیندے نا تو ایسی وڈیاں دے نام لے کے خوش ہونے، سمجھ آئی گل؟ ایمی بر صغیر دے اندر دین دا طالب علم ہوئے، حدیث سمجھن والا ہوئے، قرآن سمجھن والا ہوئے، او دی سند بالواسطہ یا بلا واسطہ، اے علماء دی زبان ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک جائے گی۔ یہ میں بڑے بڑے بابے دا نام لیا جائے، سمجھ آئی نا گل؟ تسی اگر سوچو نا جی، تسی آکھو جناب اسی بڑے وڈے کسے جناب والا بزرگ دا نام لیا ہے، تسی میرے والو بیکھو انہوں دا کام اپنے خیالے لگنا سی، اپنے خیالے لگی دی۔ مجنو سی نا مجنو وہ ایک بندہ نماز پہ پڑھے تو کو لنگ گیا، نماز بندہ پہ پڑھے تو مجنو دے کو گزر گیا، وہ ساتھ کو ساتھ تو میرے کو لنگ گیا، اس نے کہا میں تو ایک دنیا دار دیش کے پھردہ پیاسا، میں تو ایک دنیا دار دیش کے پھردہ پیاسا، تو میں نو تیرا پتہ ہی نہیں لگا کہ تم کیڑے خیالے لگ گئے، تو تم رب نال لائی ہے تو تم میرے والو ویندہ پیا، تاروں میں گلہ حضور دیا سناندہ پیا، تسی اونا دیا کی سن دیو، تسی میریاں سنو نا، انہا صبر میں کی تے ہو جانا سنو تے صحیح نا کو گل کی سمجھ آئی نا گل؟ میں نے شیر انہیں کو اندر میں میاں محمد بخش توڑے سامنے کھول آنا تے دربار کھڑی شریف والے بابے دا میں ذکر کرنا، آج پیر شاہ غازی عرس ہو رہے ہوتے، حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف دے وچ آج انہاں دے دربار شریف دے عرس ہے، میں ٹائم انہاں پہلے دے بیٹھا سا، میں انہاں کول نہیں گیا، سمجھے گل؟ آج رات وقتنا تقریر میری ہوتے سی کھڑی والے بابے دا ذکر کرنا تے جناب جہان آباد کر دیا، مگر میں چاہنا میں مسئلہ پہلے واضح کر لما، سمجھ آئی گل؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حدیث دے بہت بڑے عالم، کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر نہ تعلق رکھن والا ہے، کسی بھی مدرسے دا طالب علم ہوئے صحیح، او دی سند بالواسطہ یا بلا واسطہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک ضرور جاتے ہیں۔ او شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم دی تفسیر کی تھی، تفسیر عزیزی،
تفسیر عزیزی دے وچ اے جڑی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اے دے تات شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک مسئلہ لکھا. آپ فرماتے ہیں عبادت دی ایک ہی قسم ہے. عبادت دی بولو بڑا شعر ہونے تھے سنانا ہے نا، ان کم از کم مسئلے دے میں اینڈ تے پہنچ گیا. عبادت دی جنہوں سمجھ آئی اچھی بولو. عبادت دی ایک ہی قسم ہے مگر مدد دیاں دو قسمان ہیں. مدد دیاں کنیاں قسمان ہیں بولو. مدد دیاں کنیاں قسمان ہیں دو. عبادت دی ایک ہی قسم ہے کہ اللہ کو علاوہ کوئی سجدے دے لائق ہے. یہ اہل سنت عقیدہ جے. یہ ہمیں روڑا پاندے نے بابا صاحب جا کے سجدے کر دیو، میاں صاحب جا کے تسی ڈگ پہندے ہو سجدے کرن واسطے، تسی جنابے والا جا کے ہمیں ڈگ پہندے ہو داتا صاحب سجدے کرن واسطے. میں کہا داتا صاحب دا مقام تے بعد دے مصطفیٰ دا مقام پہلے دے. سانتے اللہ حضرت فاضل بریلوی یہ گل دسی جی. امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ محافظ ختم نبوت شیخ الحدیث استاد العلماء پیر طریقت رہبر شریعت. میں دو میں لفظ تاں رڑائے نے کوئی مت سمجھے کہ پیر وکھرا ہوندہ ہے تو مولوی وکھرا ہوندہ ہے. مولوی پیر ہوندہ ہے تو پیر ہی مولوی ہوندہ ہے. اگر پیر مولوی بنے تو پڑھ کے بندہ ہے، تے جے پڑھیا نہ ہوئے تے اللہ انہوں علم لدنی عطا فرما جائے. سمجھ آئی نا گل؟ یہ دیتے بھی میں باقاعدہ دلیل پیش کروں گا. حضرت اللہ تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ محافظ ختم نبوت امام احمد رضا محدث بریلوی جدو پہلی مرتبہ سرکار دے روزہ اقدس سے حاضر ہوئے تاجدار بریلی سرکار دی بارگاہ میں پہنچے نے تے جا کے بیکھیا میرا توڑا طریقہ ہے کہ پہلی بارہ کوئی چیز لویے. پہلی بارہ چیز تے بعد دی گالے لنگر لین لے گئے اسی کدی نہیں سوچیا. اسویاں جب نس پہنے ہیں پتہ نہیں پیچھوں کو کنٹینر آ گیا این جناب نس کے لین ٹور پہنے ہیں. تے فرمایا آلہ حضرت فاضل بریلوی آندھے جدو میں پہلی مرتبہ سرکار دے روزے تے گیا نا اندروں دل آکھے اور ڈگو سرکار دے روزے تے اور نبی پاک دے روزے تے انجھے ایک بارن سجدہ کر ڈگ پہ مگر جڑا اندر شریعت دا پابند کرنے والا بیٹھا سے اسا کہا رک جا احمد رضا جے تو ڈگو تے کلا نہیں ڈگے گا پورا جہان ڈگ جائے گا. احمد رضا نے دسیا پیش نظر وہ نو بہار پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. اعلیٰ حضرت فرماتے نے روکیے سر کو روکیے سر کو روکیے. احمد رضا وجہ کیا کہ پہلی بار سرکار دے روزے تے آیا ہے دل پیا کر دے مصطفیٰ دے روزے تے ڈگ پہ دل پیا کر دے روزے تے آکے سجدہ کر. پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار. خیر روکیے سر کو روکیے سر کو روکیے. کیوں کہ یہی تو امتحان ہے. احمد رضا نے طریقہ دس دیتا ہے مزار تے جان دا سلیقہ بیان کر دیتا ہے. احمد رضا نے عقیدہ بیان کر دیتا ہے. فرمایا لوگوں سن لو ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت دی ایک ہی قسم ہے. اللہ تو علاوہ سجدہ کیتا کسے نو جا سکدا بولو کسے نو سجدہ کیتا جا سکدا. مدد دیاں دو قسمان ہیں. مدد دیاں کنیاں قسمان ہیں بولو دو. ایک حقیقی تے ایک مجازی. یہ ان حقیقی تے مجازی دی تائیں سمجھ آوے جے تلخیص المفتاح پڑھ لوے.
مختصر المعانی پڑھے تو سمجھ آوے حقیقی طور تے مدد کرن والا کون ہے جنہوں سمجھو بولے حقیقتاً مددگار کون ہے اللہ مجازی طور تے اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ طاقت دینا اللہ دے نبی بھی مددگار نے اللہ دے رسول بھی مددگار نے تے ایمان والے بھی مددگار نے ہن تسی کہو جی سانو سمجھ نہیں آئی جلالی صاحب کوئی دلیل دیو میں کیا بخاری پڑھا عمدۃ القاری تفسیر الباری ارشاد الساری نزہۃ القاری فیوز الباری تفہیم البخاری یہ بعد اس تو پہلے قرآن نہ پڑھ لما بھئی حدیث پڑھا گا تے کوئی منکر ہوئے تے کوئی کافر تے نہیں ہو سکتا نا گناہگار ہی ہوئے گا بڑا اپنے والو آکھے گا پھر میں حدیث پڑھا تے کوئی آکھے گا بھئی اے حدیث تیری جڑی ادھر راوی کمزور ہے کوئی آکھے گا جناب والا ایدہ حدیث تا بیان کرن والا راوی جڑا او دی کوئی سند نہیں مل دی اے حدیث جناب والا خبر واحد ہے اے معانہ نام ہے اے جناب والا تدریس کرن والا ایدہ راوی ہے یا کسے طریقے جناب کوئی ایدی جناب والا فن بیان کر دے گا حدیث کسے قسم نو بیان کر دے گا تے حدیث سن کے او دا انکار کرن والا کافر نہیں تے قرآن سن کے او دے حرف دا بھی انکار کرن والا مسلمان رہ سکدا تے میں قرآن نہ پڑھ لما او بندے تھوڑے آنا گال نہیں بن دی پیار نہ گال بن دی نا بولو نا قرآن پڑھ لما پڑھا قرآن ذوق ہے تسی آکو جناب ایک ہی گال بنی ہے میں مددگار تے اللہ بے تے میں کہ حقیقتاً مددگار اللہ بے حقیقتاً مددگار کون ہے بولو کون ہے حقیقتاً مددگار اللہ بے مگر اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ طاقت دینا مجازی طور تے اللہ دے نبی بھی مددگار نے رسول بھی مددگار نے تے ایمان والے صالحین بھی مددگار نے ہون میں قرآن پڑھا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم الحاکمین فرمائے انما ولیکم اللہ فرما اللہ بھی توڑا مددگار ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ فرمایا اللہ بھی مددگار اللہ دا رسول بھی مددگار ہے اللہ بھی مددگار اللہ دا رسول بھی مددگار اللہ رب العالمین دے محبوب دے غلام بیٹھے ہو قرآن پہ دستا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اللہ بھی مددگار ہے اللہ دا رسول بھی مددگار ہے ایمان والے بھی مددگار نے صالحین بھی مددگار نے اور قرآن بولیا اللہ تے مددگار ہے تو ہر شہدہ خالق ہے ہر شہدہ مالک ہے پھر اعتراض ہویا جناب تے گل بن گئی میں مالک اللہ بے ہر شہدہ خالق اللہ بے انما ولیکم اللہ اتھے تے روڑے کسے گل دا روڑا پہندے تے ورسولہ تے پہندے کہ میں رسول بھی مددگار ہے میں کہ تو صرف رسول دی گل کرنا میں تے داتا صاحب نے بھی مددگار مننا اور چھاڑ دو سارے چھاڑ دو میں تے صوفیہ میاں محمد اللہ دیتا صاحب نے بھی مددگار آتا ایمان والا من دے ہو کہ نہیں ہونا او بولو نا من دے ہو جے تسا ایمان والا من دے ہو تو میں قرآن بچو ثابت کرانگا کہ مددگار ہے تھوڑا جے ساتھ تو ہٹا بھی بن دے نا بولو ایمان والے ہیں کیا نہیں صوفی صاحب اللہ دیتا صاحب میاں صاحب پیر صاحب ایمان والے ہیں کیا نہیں بولو
او اچھی ساری بولو نا ایمان والے نے جے ایمان والے نے تے رب دا قرآن آندے پھر پریشان نہ ہوئی پھر ایمان والا جڑا وہ مددگار ضروری مددگار ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا فرمایا لوگ جڑے ایمان لے آئے تے ایمان والے مددگار نے ہن تسی سوچو گے جناب اساں تے رولا پایا سی کہ رسول دی مددگاری تے بھی اساں انکار پہ کرنے ہیں تسی علی اجویری نو مددگار آکھے آوے تسی بابا فرید نو مددگار آکھے آوے تسا جناب والا حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نو مددگار آندے ہو تسی حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نو مددگار آکھتے ہو تسا جناب والا آگاہ ٹروے ہو تے حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا نو مددگار آندے ہو میں کہہ رک جا فتوے لانا غیر اللہ نو مددگار آکھن والیا میں قرآن نہ پڑھ لواں پھر تیرے سامنے علماء جان دے نے قرآن دی تفسیر دے کچھ درجے نے قرآن دی آیت دی تفسیر قرآن دی آیت نال کیتی جائے نا تے اے تفسیر دا درجہ او وے جڑا سارے تو اعلی ہے اے سارے تو اعلی درجہ ہے قرآن دی تفسیر قرآن دی آیت نال کیتی جائے تے اے کون پہ کردہ آیت نال تفسیر کرنا ہے رب پہ بیان کردہ ہے کدھرے میں گل کرا تسی انکار کر سکتے ہو علامہ عمران صاحب کرن انکار کر سکتے ہو قاری صاحب گل کرن میاں صاحب گل کرن پیر صاحب کرن تسی انکار کر سکتے ہو مگر جیڑی گل رب قرآن اندر بیان کرے انکار ہو سکتا ہے بولو ہو سکتا ہے نہیں لو آؤ میں پہلے 6واں سپارہ پڑھے ہوں میں 28واں سپارہ نہ کھولا جو تے بخاری بعد پڑھنی پہلے قرآن پڑھنا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرمائے ان تتوبا الاللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ علماء جان دینے قرآن جان دینے رب دا قرآن پہ دستا ہے ان تتوبا الاللہ فقد صغت قلوبکما وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن اندر فرما دیتا اللہ بھی تہاڈا مددگار ہے جبریل بھی مددگار ہے جبریل بھی مددگار ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا جڑے مومنین صالح بندے نے نا اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ طاقت نال او بھی تہاڈے کی نے بولو مددگار ہن اسی گل کریے تے انکار ہو سکتا ہے تے جے مصطفیٰ دے دروازے تے آج کوئی آ کے منگے نا آ کے بابا فرید دے دروازے تے منگے بابا صاحب اسی تہاڈے دروازے تے آ گئے ہیں حضرت میاں شیر محمد شرک پوری تہاڈے دروازے تے آ گئے ہیں داتا صاحب تہاڈے دروازے تے آ گئے ہیں مہربانی کریا جے تہاڈا وسیلہ پا کے رب دی بارگاہ چرد کرنے یا اللہ اپنے نہ محبوباں دی سن کے ساڈی من لے تے ساڈے تے فتویٰ لگ جائے فتویٰ لگ جائے دا کوئی آکھے گا جناب 30 سال پہلا عقیدہ ہے 50 سال عقیدہ پرانا ہے 20 سال عقیدہ پرانا ہے میں کہا رک جا جے تے صفحہ چبوترے والے اندہ عقیدہ ہے ہوئے تے پھر سمجھ جائیں تیرا عقیدہ سچا ہے ان میں صفحہ چبوترہ بھی سمجھانا سے مصیبت بڑھ جانی ہے نا بڑا لمبا کم بڑھ جانا ہے آدھے فقط یاد ہی کر لو انہا نہ ہی یاد کر لو اور صفحہ چبوترہ سمجھانا نہیں میں تو انہوں رب لے جائے مدینے تے آپ پہ لب لبے جائے صفحہ چبوترہ ہے کتے سمجھ آئی گل ہوں میں تو سمجھانا نہیں جے تے تو انہوں سمجھ آ گئی اس گل دی کہ میں 1400 سال پرانا عقیدہ صفحہ چبوترے والے اندہ عقیدہ بھی ہو یہ جڑا تہاڈا عقیدہ وے تے پھر سمجھنا پریشان نہ ہونا اسا کسی کو پکڑ کے عقیدہ بیان نہیں کیتا اسا او عقیدہ رکھے ہوئے جڑا رب دے قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان والا عقیدہ کیے ذرا غور کرنا نبی پاک دے صحابہ بیٹھے نے حدیث بخاری وچ
صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ حدیث بیان کرنے والا راوی پتہ ہے کون ہے؟ راوی او وے جڑا مصطفیٰ کریم دے چاچے دا پتر ہے. کسی نے کو مسئلہ نہ بعد بن جائے نا، ایسی پتوں کی دے قریب بیٹھے ہیں نا، پتوں کی دے قریب آنا، جب پتوں دے قرب و جوار دے واہ بڑے بڑے داڑیاں لمبیاں رکھ کے جناب حدیثاں غلط بیان کر دے. سمجھ آئی گل؟ میں اس واسطے حضرت میاں نہالہ رحمت اللہ علیہ اللہ دے پرانے بزرگ ولی گزرے نے، میں انہاں دے عرس دی تقریب میں تھے ایک جملہ جناب دے دل دی تختی تے نقش کرنا چاہنا اور ذمہ داری نہ پیش کرنا چاہنا ماں. ذرا اس بات تے غور کرے جائے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، مصطفیٰ کریم دی عظمت دی قسم ہے حدیث بیان کرن والا راوی کمزور نہیں، حدیث بیان کرن والا راوی ہوئے جنہوں پڑھایا مصطفیٰ نے میں. عمران صاحب تو رشتہ دار بھی نہیں، استاذ بھی نہیں، قاری صاحب رشتہ دار استاذ بھی نہیں. ایک کسی نو پڑھان اے بچہ محمد فرقان بیٹھا ہے، حافظ محمد انس بیٹھا ہے، اے انہاں استاداں دے کول پڑھن تے اے پڑھ کے حدیث سنان قرآن سنان تو ساکھنا بھی واہ بھائی واہ تواڈے بھی بات ہے، جنہاں نے پڑھایا او بھی سبحان اللہ. ادب کرو گے، بولو ادب کرو گے. تواڈے بچے نو کوئی پڑھاوے تسی اس استاذ دا ادب کر دیو تے جنہوں مصطفیٰ پڑھان، جنہوں مصطفیٰ پڑھان، اے حدیث پڑھان، اے طالب علم نو بے کے قرآن پڑھان، تسی احترام کرو. میں کسے نو پڑھاوا تسی ادب کرو میرا. تے جنہوں مصطفیٰ پڑھان، مصطفیٰ پڑھان تے پھر صرف انج نہیں، نبی کریم نے سینے نہ لایا. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ بھی صحابی ہے تے باپ بھی صحابی ہے. راوی کمزور نہیں بیان کرنا، پہلے راوی دی سمجھ لے لو جن اس حدیث نے بیان کیتا ہے. آپ بھی قرآن پڑھن والا، باپ بھی صحابی تھے، آپ بھی صحابی. نبی کریم علیہ السلام دے سکا چاچے دا پتر ہے حضرت عبداللہ بن عباس، قرآن دا پہلا مفسر جنہوں نبی کریم علیہ السلام نے سینے نہ لایا. ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ اٹھا لے، رب دی بارگاہ عرض کیتا اللہم علمہ الکتاب. یا اللہ اس بچے نو کتاب دا علم عطا کر دے. جدو عبداللہ بن عباس دا سینہ سرکار دے سینے نہ لگاوے کیا نظارہ ہوئے گا. کسے دا سینہ استاد دے سینے نہ لگ جائے او بڑا مقدر والا، پیر دے سینے نہ سینہ لگ جائے او قسمت والا، جدہ سینہ مصطفیٰ دے سینے نہ لگے او کڈا مقدر والا وے. ادھر سینے نہ سینہ پہ لگ داوے. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، جناب عبداللہ بن عباس واسطے سرکار نے ید اللہ دے ہاتھ اٹھا لے، اللہم علمہ الکتاب. یا اللہ اس بچے نو کتاب دا علم عطا کر دے. ادھر جدو سینے نہ سینہ لگاوے میراج جناب عبداللہ بن عباس دی ہو رہی ہے. کشمیر دے ٹبیاں وچ بہن والا بابا بولیا، کھڑی شریف دا بادشاہ بولیا، رومیہ کشمیر آ رہی پہ کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے جدو منظر ویکھیا کہ عبداللہ بن عباس دا سینہ سرکار دے سینے نہ لگدا پہ آوے، مصطفیٰ کریم ید اللہ دے ہاتھ اٹھا کے عرض پہ کر دینے اللہم علمہ الکتاب. یا اللہ اس بچے نو کتاب دا علم عطا کر دے. او دا سینہ جدو سرکار دے سینے نہ لگا. اور کشمیر دے رومی بھی اپنے انداز ترجمہ کر لیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس دی قسمت دا ستارہ بام عروج تے پہنچ جاوے، مقدر دا ستارہ جناب والا اور عرشہ تے جا رہے آوے. تے نبی کریم علیہ السلام دے کول کھڑے ہو کے جیڑے جملے بولے او دا ترجمہ کشمیر دے ٹبیاں میں بہ کے رومی کشمیر نے کیتا کہ بال چرا بال چراغ عشق دا میرا، بال چراغ عشق دا میرا. تے کر دے روشن سینہ تے دل دے دیوے دی روشنائی تے جاوے
وچ زمین حضرت عبداللہ بن عباس سرکار دے سینے نال سینہ لایا وے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چل کی یا اللہ انہوں کتاب دا علم عطا کر دے انہوں کتاب دا علم عطا کر دے ہن ذرا غور کرے آجے جدے واسطے علامہ صاحب دعا کرن او بھی مقدر والا پیر صاحب دعا کرن او بھی قسمت والا تے خاندان ساری زندگی واسطے انہاں دا احترام کر دے لیں کسے واسطے پیر دعا کرے استاذ دعا کرے کہ یا اللہ اے جڑا بچہ بھی انہوں دین دا عالم بنا دے قرآن دا خادم بنا دے حدیث دا عالم بنا دے تو اسی ساری زندگی اس دعا دے بدلے احترام کر دے رہو کرو گے کیوں وہ دی وجہ ہے بندہ خاندانی ہوئے نا تو او اپنے ہوتے کوئی احسان ہویا ہوئے تو او دا جناب والا احسان مند ہے خاندانی ہوئے صحیح حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا ہے آرے پہ کھڑی نے غلط کیتی ہے فرمایا جے بندہ خاندانی ہوئے نا تو انہوں ہر شاہ لب دیئے تو جے نوکر بندے دا پتر نہ ہوئے تو پھر نظام خراب ہو جاتا ہے سمجھ آئی نا گل آرے پہ کھڑی نے دا ترجمہ کیتا اصلہ نالے جے نیکی کریے تے نسلہ تائیں نہیں بھول دے تے پریاں نال جن کی کریے تے الٹیاں چالاں وہ چل دے کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب یا اللہ اس بچے نو کتاب دا علم عطا کر دے او قرآن دا پہلا مفسر حبر الامہ جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث نو بیان پہ کر دینے یہ حدیث کمی پہ بیان کر دینے ایک تے میں ان تو سامنے حدیث بیان کرنے لگا تو آڈے بھی جو کئی او ہونگے جڑے سن کے چپ کر کے کرنے چ مار کے ٹوٹ جان کئی او ہونگے اے ان علماء بیٹھے نے علامہ صاحب بیٹھے نے علامہ صاحب بیٹھے نے او تو انج استاد نے تو آڈے حدیث سنن دا انداز اور ہوئے گا انہاں دے حدیث سنن دا انداز اور ہوئے گا کیوں او کی تو ساں فقط حدیث سننی نہیں انہاں اس حدیث نو سن کے انہوں ڈھونڈنے کہ بھئی واقعی یہ حدیث ہے یہ واقعے کو گل سچی ہے کیوں اسامی دے اگے لوگاں نو دسنی سمجھ آئی نا گل تو آڈے سنن دا انداز اور انہاں دے سنن دا انداز اور حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے نے پڑھان دے پہنے حدیث پڑھان دے پہنے نا تے پڑھان دیاں جس وقت یہ حدیث آئی نا گل کر دیاں سامنے ایک خاتون پہ گزرے رنگ دا کالا کالے جے رنگ دی بی بی پہ گزرے نا تے حضرت عبداللہ بن عباس دی نظر پئی آپ نے فرمایا عطاب نبی ربا حضور حکم فرمایا تینوں میں جنتی عورت نہ بھی کھاواں تو سن غور نہیں کیتا میں تینوں جنتی عورت نہ بھی کھاواں عطاب نبی ربا نے جڑے انہاں کہ بلا حضور کیوں نہیں بخاؤ نہ میں ویکھنا چاہنا فرمایا او جڑی سامنے نہیں ہو پہ جاندی کالے جے رنگ والی بی بی یہ جنتی جا گالتے بک گئی بھئی آپ نے فرمایا میں تو جنتی عورت نہ بھی کھاواں حدیث میں بخاری بھی جو پڑھن لگا بخاری بھی جو حدیث پڑھن لگا سرکار حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے میں تو جنتی عورت نہ بھی کھاواں انہاں کہا جی کیوں نہیں بکھاؤ کہ آپ نے فرمایا کالے رنگ والی جنتی گالتے بک گئی نا ہو گیا نا سوال کا جواب تو ہو گیا مگر اگے بھی عطاب نبی ربا طالب علم بیٹھا سی حدیث پڑھن والا طالب علم سی اسا کہا جناب یہ تے دسیا جے جنتی ہے پر جنتی بنی کیویں اے تے دسو جنتی بنی کیویں میں میرے کو پوچھ لوے میں دساں گا کی سمجھ آئی نا گلے جنتی بنی کیویں انہیں سوال کیتا عطاب نبی ربا نے تے حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے چپ کر میں تے دسنا ہے جنتی بنی کیویں سمجھ آئی گل آخے حضور کیویں
فرمایا نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ بیٹھے نے رحمت عالم دے غلام جلوہ گر نے سرکار دا دربار رسالت لگاوے اے عورت آ گئی نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ گئی آ کر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندا وے یا رسول اللہ تواڈے دروازے تے آ گئی ہاں یا رسول اللہ کرم فرماؤ میرا دورہ مرگی دا میری بیماری ٹھیک ہو جائے ہن قرآن ذرا پڑھنا رب دا قرآن آندا ہے وَإِذَا مرض تو فَهُوَ يَشْفِي رب دا قرآن آندا ہے جدوں میں بیمار ہو جاواں انسان آندا ہے جدوں میں بیمار ہو جاواں تے کون شفا دین والا ہے اللہ شفا دین والا ہے تانوں پوچھئے تے تسی بھی کہو گے شفا دین والا اللہ مینوں کوئی پوچھے تے میں بھی کہاں گا شفا دین والا ہے علامہ استاد العلماء مولانا عمران نوری نو پوچھے کہ بیمار ہوئے شفا دین والا کون اکھے اللہ ہن میں پوچھنا چاہنا اے مینوں بھی پتہ ہے شفا دین والا ہے اللہ تسی دکان تے بیٹھو تانوں بھی پتہ ہے شفا دین والا اللہ پر جڑی سرکار دی بارگاہ میں چاہیے 1400 سال پہلے آکے انہوں بھی پتا ہے رب دا قرآن آندا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ انہوں بھی پتہ ہے کہ سوال کراں تے جواب دین والا اللہ نے فرمایا مانگ میں تیری شارگ تو بھی نیڑے ہاں نحنو اقرب الیہ من حبل الورید میں تیری شارگ تو بھی نیڑے ہاں پر عورت جلدی جلدی سرکار دی بارگاہ وچ آ گئی صحابہ دا مجمع لگاوے عرض کرنی یا رسول اللہ مینوں مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے یا رسول اللہ میرا دورہ میری اے بیماری ٹھیک ہو جاوے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کھڑا بڑا شرک کیتے بھئی بیماریاں ٹھیک کرنے والا تے اللہ ہے جا مسجد نبوی دے منبر دے کول جا کے دعا مانگ جا ریاض الجنہ میں جا کے 2 نفل پڑھ جا جلدی کرو تھے جا کے نفل پڑھ تے رب دی بارگاہ دعا کر تے رب تیری بیماری ٹھیک کر دے سرکار نے آکھے نہیں نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ بچ کھلوتی عرض کر دی سونیاں مینوں دورہ پیندا ہے بیماری ہے تے سونیاں کرم کرو اے بیماری ٹھیک ہو جائے بیماری ٹھیک ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجہ رحمت موجوں میں آیا سرکار مسکرا کے فرمان لگے 10 بیماری ٹھیک کرانی ہے یا جنت لینی ہے یا تسی سوں گئے ہو تو یا غور نے جکھی تھا تھک پہ ہو جی تھک پہ تو بس کر دیجئے کوئی لگتا ہے جی ہاں جی ٹائم بابا ہو گیا لو جناب اے جو حدیث سنا کے تقریر ختم ہون تے جاگو گے نا جاگ پہ سرکار دی بارگاہ بے چاہی تے سرکار نے کی فرمایا اے 10 بیماری ٹھیک کرانیاں یا جنت لینیاں ان کو رک گئی تے رک کے انہیں دل نال ارادہ کیتا دل نے اس پوچھا اسا کہ ہاں بھی گل کر ایتے تے سودے وڈے ہوندے پہلے کی کریں گا کی لینے سوچ کے اسا کہ بیماری آج کل ہوئے گی ہفتہ 2 ہفتے انہیں تے مکی جانا ہے نا صدقے جامعہ ازی اکھ بند نہیں کی تھی جنت پہ ہی لب دیئے کوئی صحابی کھڑا ہویا کسی آنکھ ہے کہ جناب سرکار نے دے دے اکھ بھی بند نہیں کی تھی تو اسی جنتاں پہ دیں دیو کسی آنکھ ہے صحابی دا عقیدہ ہے مصطفیٰ دیں دے نے وابی دا عقیدہ ہے نہیں دیں دے صحابی آندہ ہے کسی ایک صحابی بھی آنکھ ہے یا رسول اللہ تسی دے سکتے ہو سرکار نے فرمایا 10 بیماری ٹھیک کرانی ہے یا جنت لینی جا
انہیں رک کے اینج کر کے نا ارادہ کیتا وہاں دے سونیا میں جنت لینے سرکار جڑے جملے بولے نا امام بخاری نے درج کیتے نبی کریم علیہ السلام فرمایا ان شئت صبرتے والا کل جنہ فرمایا صبر کریں گی جنتی حقدار بن جائیں گی جنت مل جائے گی ہونے تے کھڑی ہو کے جملے تے غور کرے آجے رحمت عالم دے غلام بیٹھے ہو نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں معاملہ کی بن گیا رک گئی دل نال ارادہ کیتا ٹھہر جا اے جنت پہ مل دیا میں تے دنیا دی مشکل حل کران واسے آئی ہاں سرکار نے آخرت دی مشکل حل فرما دیتی ہے تاجدار بریلی امام العاشقین نے ترجمہ کیتا فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں آلہ فاضل بریلوی نے ترجمہ کر کے عقیدہ کھول دیتا رحمت عالم دی بارگاہ وچ کھلوتی ہے سرکار فرمایا ان شئت صبرتے والا کل جنہ فرمایا اگر صبر کریں گی جنت دی حقدار بن جائیں گی کہنے لگی میں تے دنیا دی مشکل حل کرانا ہی ہاں سرکار نے آخرت دی مشکل حل کر دیتی ہے اعلیٰ حضرت پھر بولے امام اہل سنت نے پھر عقیدہ کھول دیتا فرماتے رہے میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے تربے بہا دیے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں او خاتون پھر کھڑی ہے باندے نے جنت میں لب گئی ہون بھی پھر کھلوتی ہے خیری کھلو کے نہ عرض کر دی سونیا میں عورت ہاں تے جدو مرگی دا دورہ پہندہ ہے نا تے میرا سطر کھل جاتا ہے تے سونیا کدی یہ کرم ہوئے نا سطر نہ کھلے سرکار نے فرمایا میں تے تینوں اختیار دیتا ہے تو منگی کوش ہے میں تینوں اختیار دیتا ہے تے اختیار وہی دے سکتا ہے جڑا خود مالک ہو گئے تے جڑا مالک نہ ہو گئے وہ کسی نے دے سکتا ہے بولو مختار کولے تے مصطفیٰ ہے سرکار نے فرمایا میں تے تینوں اختیار دیتا ہے تو منگی کوش ہے وہ بھی ہوتے کھلو کہندے سونے ہیں تے کوئی کمی ہے ایتے کوئی کمی ہے جو منگاں گی مل جائے گا پھر اعلیٰ حضرت بولے امام احمد رضا محدث بریلوی نے پھر عقیدہ کھولیا کہ انہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں رک گئی عرض کر دی سونیا ایتھے کوئی کمی ہے جو منگا گی مل جائے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا تیرا سطر بھی نہیں کھلے گا
سرکار دے دروازے تے کھڑی ہے کدی اپنے ول ویندی ہے کدی اپنی بیماری والے حالات ول ویندی ہے کدی سونے دے در ول ویندی ہے کدی گزرے لمحات ول ویندی ہے کدی رحمت عالم دے دروازے ول ویندی ہے تے کھلو کے جڑے جملے بولے اگر او دا ترجمہ اپنی زبانوں کر لویے تقریر دا اختتام نبی کریم علیہ السلام دے غلام و نظارہ بن جائے گا رحمت عالم دے دروازے تے کھلوتی ہے صحابہ بیٹھے نے کسے بھی صحابی یہ نہیں کیا یا رسول اللہ کیا انہوں جنت ملے گی یا نہیں علماء جلوہ گر نے میں بھی 9 سال جامعہ نظامیہ میں پڑھیا پھر جناب والا کوئی 18 سال پڑھانتے گزر گئے دنیا دا کونا کونا پھر چھڑے آوے میں دوجے ملکہ میں بھی جا کے تقریران کی تیاں دوجے ملکہ میں بھی جا کے علماء نو پوچھے آوے کسے نے بھی اس حدیث تے جرا کر کے نہیں آکھیا کہ پتہ نہیں انہوں جنت ملی ہے یا نہیں کسے صحابی کھڑے ہو کے نہیں سی آکھیا کہ یا رسول اللہ انہوں جنت ملے گی یا نہیں ذرا غور کرے آجے اور روکے کہنے لگی کدی اپنے بلوے کے کدی سونے دا در بلوے کے لیے سونا صدا وصدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ صدا وصدا رب تیرا دوارا انجنی ذرا محبت نہ بولے آجے ہاتھ چک کے بولو گے مزہ آئے گا سرکار دی بارگاہ میں بولو گے انشاءاللہ نظارہ بن جائے گا صدا وصدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتے ہندا غریباں دا گزارا ذرا غور کرے آجے جتے سرکار دے سناخانہ میں میرا نام آوے اوتھے توڑا بھی نام آ جائے ایک کرامن کاتبین جملے لکھ لین گے کل قیامت والے دینے بولے جملے کم آ جان گے اے جڑی جناب والا بندی پئی ہے اے دے بھی توڑا بھی نام آ جائے تسی بھی بولو گے توڑے بھی ہونٹ جنبش کرن گے سرکار دی نعت پڑھو گے مزہ آ جائے گا بولو صدا وصدا رب تیرا دوارا یا اللہ یا رسول اللہ کہن دی توفیق دے میں صدا وصدا رب تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتے ہندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتے ہندا غریباں دا گزارا جگہ نے ہن قیامت دی صبح آ سکتی ہے نواں نبی آ سکدا قیامت دی صبح آ سکتی ہے نواں رسول آ سکدا قیامت دی صبح آ سکتی ہے نویں شریعت آ سکتی قیامت دی صبح آ سکتی ہے ہن جناب والا نویں امت آ سکتی نہیں مگر اللہ دی مخلوق آؤندی روے دی اس مخلوق دی رہنمائی واسطے اللہ تعالیٰ نبی ہون نہیں بھیجے گا ہون اللہ اپنی مخلوق دی رہنمائی واسطے کدی داتا گنج بخش علی حجویری نو بھیجے گا کدھرے بابا فرید نو بھیجے گا کدھرے شیر ربانی نو بھیجے گا کدھرے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نو بھیجے گا سمجھ آئی یہ نیک طیب طاہر لوگ آؤندے رہن گے قیامت دی صبح تک یہ منظر بندہ روے گا حضرات زی وقار اللہ اپنے حبیب دی عزت و عظمت صدقہ سانو اہل سنت و جماعت دے عقیدے تے قائم رہن دی اللہ توفیق عطا فرمائے میں گل کیتی سی
کہ عبادت دی ایک ہی قسم ہے تے مدد دیاں بولو تاکہ ایک گل تو انہوں یاد رہ جائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ایک پاسے بندہ ساری رات 1000 نفل پڑھے تے ایک پاسے ایک بندہ ایک دین دا مسئلہ سمجھ لوے. ایک پاسے 1000 نفل پڑھن والا تے ایک پاسے فقط ایک دین دا مسئلہ سمجھن والا فرمایا برابر ہو. اس مسئلے تے ذرا غور کر لوے جائے. عبادت دی ایک ہی قسم ہے. اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کیتا جا سکدا؟ بولو اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی سجدے دے قابل نہیں. اللہ نو ہی سجدہ کیتا جا سکدا وے، کسی اور نو سجدہ کیتا جا سکدا؟ مگر مدد دیاں دو قسمان کنیاں، ایک حقیقی تے ایک مجازی. حقیقتاً مددگار کون ہے؟ بولو کون ہے؟ تے مجازی طور تے اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ طاقت دے نال اللہ دے نبی رسول ولی صالحین کی نے مددگار. تو انہوں نے چھوٹی جی ایک مثال دے دیا. تو اسی آنکھوں کہ مولوی جی پتہ نہیں جان کدوں چھڑنی جی. ایک جگہ تے مشاعرہ ہو رہا سی نا، تو اس مشاعرے دے بیچ کوئی میری طرح دا بے سورہ جے شاعر سے تو آکھے اے بھی آخری شعر ہے، اے بھی آخری شعر ہے. تے بندے بڑے تنگ پہ جی میں ہن تسی پہ سوچ دیو کسی لے مولوی جان چھڑے. تسی نام بھی آکھو تے جڑا گڈی میری چلا کے آئے ہو تے آندے سوا ایک ہو گئی جان چھڑ دے ہن. او جڑی سامنے بڑھدی یہ بجھ دیو آندی ہن چھڑ دے مولوی بس کر دے. سمجھو نا؟ او بندہ بڑا تنگ لوگ پہ سامنے نہ کہے مولوی جان کیوں نہیں چھڑ دا؟ یہ شاعر آندے بابا چھڑ دے، اے بھی چھڑ دے، اے بھی چھڑ دے. ایک بڑھا جا بابا انہیں سوٹی پکڑی تے کدی ہنج ٹوٹ جا کدی ہنج ٹوٹ جا. انہیں کہا بابا بہ جا تین نہیں سمجھ آؤں بہ جا چپ کر کے. اس نے کہا جوان میں تینوں کچھ نہیں جاندا، تو اپنا کام جاری رکھ، میں تو انہوں لبنا جڑا تینوں لے کے آیا ہے تے تسی مینوں لبن دی بجائے بیٹھے جی. پھر انہیں بند کر دیتی جدو تواڈے حل آئیے خیر تے ہے اے بیٹھے. مگر میں جن گل آخری کرنا چاہنا ذرا غور کرے جی. نبی پاک علیہ السلام دے غلام بیٹھے ہو، حضور نہ محبت کرنے والے بیٹھے ہو، سرکار نہ عقیدت رکھن والے بیٹھے ہو. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں دنیا میں رویے تے سچے سچے عقیدے نہ رویے، مریے تے شان نال مریے تاکہ کہن والا کوئی کبھی آیا سی تے مصطفیٰ دا نوکر آیا سی، دنیا تو گیا سی تے نبی دا غلام بنا. سمجھو نا؟ اس واسطے تسی سرکار دی محبت دے وچ رہو گے، نبی پاک علیہ السلام دے غلام بن کے دنیا تو جاؤ گے تے پھر مزہ آئے گا. اللہ اپنے حبیب دی عظمت دا صدقہ، نبی پاک علیہ السلام دی عزت و شان. ہن پاویں 3 منٹ لیٹ ہو جائے لڑے نہ تے نہیں ہن اپنی مرضی نال ایسا کہ جی ایک شعر سنا دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جڑے نا اللہ دے محبوب نبی، انہاں دے بارے وچ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا. وہ جدو میں شعر پہلی بار پڑھے آنا تے قاری صاحب علامہ صاحب میرا تے پائجا خون بد گیا. تے جدو میں پڑھ لیا تو میں کیا ہوں میں نے کوئی ترجمہ پوچھ لے، یہ تشریف پوچھ لے تو میں کی دساں گا. بھئی عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جو عیسیٰ خاک انہاں دے دردی گھن تیمم کردہ تانویں دست مبارک ہوستا شافی ہر ضرر دا. ہوں یہ ترجمہ کی یہ ترجمہ ہے بھئی عیسیٰ علیہ السلام کر دے کی نے بھئی نبی پاک علیہ السلام دے درد خاک لے کے وہ تیمم کر دے. ہوں کو بندہ کھلو کیا کہ مولی جی کوئی صبر کرو، ہوں دور جڑا کمپیوٹر دا دور ہے، کلک کریے ہر کی سامنے آ جاندی ہے. تے عیسیٰ علیہ السلام تے نبی پاک علیہ السلام دی ظاہری جلوہ گری تو 600-650 سال پہلے آئے نے. تو وہ مکے جو مٹی لے آئے سن یا مدینے جو لے آئے سن جدہ تیمم کیتا نے. مولی جی کو جا کرو کو سانو بھی دسو ایمیں نہ سانو گوبھی دے پھول بنا کے ٹر دے جاؤ. میں کہا میں کو پاگل تھوڑا ہی ہیں جڑا گوبھی دے پھول بنا کے جاما تھا. تو آڈے بچ رب نے زندگی دیتی ہے تو انہوں عزت دیتی ہے، میں تو انہوں انسان بن کے گل سنانا ہے کی. میں کہا تو انہوں پتہ ہی نہیں اس گل دا چلے. میاں محمد بخش نے تو صرف شاعر ہی سمجھے. میاں محمد بخش اللہ دے ایک ولی بھی سی، کتب بھی سی تے شیخ الحدیث بھی سی. چلو تے جا کے تقریر نہیں کیتی ہے دیکھے ہو جاوے ہوتے. حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑا بڑا عالم سی. کھڑی شریف والا بابا بہت بڑا شیخ الحدیث سی، بہت بڑا عالم سی جدا نا ہے نا میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ. میاں شمس الدین دا پتر ہے تے بڑا بڑا عالم سی. کشمیر دے ٹبیاں دے ہوتے دا نام لبیے تے میں سمجھنا کشمیر دے ٹبے کلمہ پڑھ جاندے نے. میاں محمد بخش دا نام سن کے اس میاں محمد بخش نے پتہ کی کیتا؟ انہیں کہا تو انہوں پتہ ہی نہیں.
میں کتاباں پڑھ دیاں جدوں اس مقام تے پہنچیا نا میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کر دے کی نے بھئی عیسیٰ خاک انہاں دے دردی گھن تیمم کردہ ایک کی چکر کی انہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک جنہ کو مسجد بنوائی سی پتا جائے بنوائی سی نا بھئی جنہ کو مسجد بنوائی ہے نا سلیمان علیہ السلام نے تو آپ نے سوٹی انج پھاڑ کے رکھی کہ ویکھن کہ بابا کھول ہی جائے سمجھو نا تو جب مسجد بن گئی نا تو سوٹی دی حالت ایسی انہوں گھون لگ گیا سی سوٹی انج ڈگی نا تو سلیمان علیہ السلام کی تشریف لے انہوں کہو مارو اسی تے سمجھ گئے بابا ویندہ پیسا نا یہ تے تشریف لے گیا ہے سمجھو نا او مسجد جڑی بنائی نا او دا نقشہ جبریل امین لے کے آئے سن او دے 3 دروازے سن ایک دا نام سی باب جبریل ایک دا نام ہے باب داود تے جڑا مرکزی اور مین دروازہ ہے نا او دا نام سی باب محمد عیسیٰ علیہ السلام دی جلوہ گری تو 900 سال پہلے دی گلے کتنی ہو گئے سرکار دی ظاہری جلوہ گری تو 1500 سال پہلے تے سرکار دی جلوہ گری تو 1450-1500 سال بعد میاں محمد بخش کشمیر دے ٹبیاں میں جو بولے ہیں انج سمجھو کہ 300 سال بعد کشمیر دے ٹبیاں میں جو بے کے ترجمہ کیتا ہے وہ کی کہ وہ جڑا مین دروازہ سی نا مرکزی دروازہ اس دروازے تے میاں محمد بخش آندے نے عیسیٰ علیہ السلام بے جاندے سن تے جیڑا بندہ کوئی مریض ہوندہ سی نا قرآن چاہندہ نا ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم تے عیسیٰ علیہ السلام کردے کی سن وہ جڑا باب محمد ہے نا اتھے بے جاندے سن تے جیڑا مریض ہوندہ سی ہاتھ پھیر دے سن آنجنا ہو دی دہلیز دروازے تے ہاتھ پھیر دے سن ہاتھ پھیر کے تے جڑا انہ سی ہو دے اکھاں تے ہاتھ لیندے سن تے رب اکھاں عطا کر چھڑدا سی کوڑی دے مرد والے جو جتھے کو مرد ہوندے سی تے ہاتھ لاندے سن رب شفا دے دیندا سی ایدہ ترجمہ کیتا ہے عارف پہ کھڑی نے رومی کشمیر آندے نے عیسیٰ خاک انہاں دے دردی عیسیٰ خاک انہاں دے دردی تے گھن تیمم کردہ تائیں دست مبارک اس دا تے شابی ہر ضرر دا پہ کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں محمد ٹھگ محمد تے میں محمد چور تے جس دا دنیا وہ کلمہ پڑھ دی او محمد ہو آری پہ کھڑی فرماندے نے کچا رنگ للاری والا کچا رنگ للاری والا تے جڑا چڑھدا لیندہ رہندہ عشق تیرے دا رنگ محمد جڑا چڑھ جائے پھر نہیں لیندہ رومی کشمیر فرماتے ہیں سونی شکل دا عاشق ہونا سونی شکل دا عاشق ہونا تے ایک آدھی دانائی عاشق ہو اس رب سونے دا جس شکل بنائی میاں
صاحب نے بڑا کچھ لکھ چڑھیا ہے. میاں صاحب فرماندے نے چٹی چادر عملاں والی تے داغ نہ لائیوں جڑیاں حشر دیاڑے پھر نہ آکی ہائے ربا کی بنیا یہ ان بار بار اکھا مار کے میں نے ہون تے چھڑ دے تو میں اینا جملے تے تقریر دا اختتام کرا. سارے حضرات ایک مرتبہ الحمد شریف 3 مرتبہ کل شریف والآخر درود پاک. قبلت من كل جميع اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صراطا دائمة بدوام ملک اللہ. یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جا الہی تیری پاکیزہ بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جو کچھ پڑھا جو میرے ملک کیا گیا سب کا ثواب الہی تیری پاکیزہ بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. تیرے پیارے محبوب رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں پیش کرتے قبول فرما. یا اللہ تجھے تیرے محبوب کی عزت و عظمت کا واسطہ جو کچھ پڑھا ہے جو میرے ملک کیا گیا سب کا ثواب حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات جمیع انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ کرام صحابجات رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بارگاہوں میں پیش کرتے قبول فرما. یا الہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جو کچھ پڑھا جو میرے ملک کیا گیا سب کا ثواب حضرت میاں نہالہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خدمت میاں گرجہ رحمت اللہ علیہ مولا ان کی روحوں کو ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. اور خصوص بالخصوص حضرت میاں صوفی پیر محمد اللہ دیتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. یا اللہ ان حضرات کی قبور کو تحت دینے کا کشادہ فرما. اللہم وسع قبورہم بحق نبی کا رحمہ اللہم نور قبورہم بحق نبی کا رحمہ اللہم اجعل قبورہم روضۃ من ریاض الجنہ. الہی اپنے حبیب کی عزت و عظمت کا صدقہ اس قریہ بستی کے قرب و جوار میں جتنے قبرستان ہیں ان میں جتنے بھی سرکار کے غلام ہیں مولا ان سب کی قبروں کو تحت دینے کا کشادہ فرما دے. یا الہی تیری پاکیزہ بارگاہ میں التجا کرتے ہیں حضرت علامہ مولانا قاری استاد العلماء مولانا محمد عمران صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ مولا ان کے علم عمل عمر میں برکت عطا فرما. حضرت میاں صوفی محمد عمران عرفان اللہ دیتا صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت قبلہ صوفی پیر مظہر حسین صاحب اور دیگر ان کے برادران جتنے بھی ہیں مولا تو دلوں کی دھڑکنے بعد میں دھڑکتی ہیں علم تجھے پہلے ہوتا ہے مولا. میں ناموں کو نہیں جانتا اپنے حبیب کی عزت کا صدقہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں مولا ان کے کام کے مطابق نہیں اپنی شان کے مطابق انہیں وافر اجر عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو میری دعا کے ساتھ لبیک کہنے والے جہاں کہیں بھی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں مولا ان سب کو دارین کی عزت عطا فرما. علامہ مولانا محمد عمران صاحب نوری دامت برکاتہم العالیہ ان کے لخت جگر نے مصطفیٰ کریم کی حدیث سنائی مولا اس کو اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. دین کا خادم حضور کی عزت کا پہرے دار بنا. حضرت علامہ قاری محمد اعجاز حسین صاحب نے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھا مولا ان قرآن کی برکت سے نصیحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. علامہ مولانا محمد احسان صاحب مولانا محمد اصفہان صاحب اور دیگر جتنے بھی سرکار کے غلام ہیں مولا ان سب پر کرم اور فضل فرما دے. حضرت علامہ نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ ماجدہ کے بھی درجات بلند فرما. مولا میری والدہ ماجدہ جو چند دن قبل جن کا وصال ہوا مولا حضور کی عزت و عظمت کا صدقہ ان کے قبر کو بھی تحت دینے کا کشادہ فرما. یا اللہ قرآن کی خادمہ تھی 10 سپارے روز قرآن کی تلاوت کرتی تھی مولا اس قرآن کی برکت سے ان کی قبر کو نور علی نور بنا دے. یا اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. حضرت صوفی صاحب میاں محمد اللہ دیتا صاحب رحمت اللہ علیہ مولا حضرت میاں نہالہ گرجہ اور دیگر جتنے بھی سرکار کے غلام اس دار فنا سے دار بقا کی طرف چلے گئے مولا ان سب کے بخش و مغفرت فرما. حضرت استاذ گرامی امیر المجاہدین نبر اللہ مرقدہ کے فیضان سے ہمیں فیض یاب فرما. حضرت علامہ مولانا محمد عارف صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ مولا ان کے درجات بلند فرما. ان کے صاحبزادہ علامہ محمد نعیم عارف صاحب نوری رحمت اللہ علیہ کے بھی درجات بلند فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد علیہ وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.